جو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کی جان ہے، جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی عظیم بارگاہ کے اندر لا تعداد حمد و ثنا کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات فخر موجودات آقا سبل ختم الرسول مولا کل حامی بکساں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا ان مسلمان بھائی بہنوں کو جنہیں اللہ نے ماہ رمضان کی نعمت دی تو انہوں نے خوب لوٹا، انہوں نے اس کی قدر بھی کی، اس کے روزے بھی رکھے، اس سے رحمتیں بھی لوٹی، بخششیں بھی لوٹی، اور دوزخ سے آزادی کی دعائیں کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری قبول کروائی۔ میں مبارکباد پیش کروں گا ان نوجوان، ان بوڑھے مسلمانوں سے جو 10 دن اللہ کے گھر کے مہمان رہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا ان مسلمانوں کو جنہوں نے اپنے مال سے صدقہ خیرات و زکات دیا، اور دعا کروں گا رب کائنات ہم سب مسلمانوں کی یہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے وہ جس نے اپنی بخشش کروا لی، بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے وہ جس نے خوب رحمتوں کو لوٹا۔ حضرت محترم رب کائنات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے مقرر فرشتوں کو جب رات ختم ہوئی، پورا مہینہ اللہ کی رحمت میں لوٹی جاتی رہی، رب کائنات اللہ جل جلالہ کا بے پایہ احسان کہ جب یہ چاند نظر آیا تو مقرر فرشتوں سے خطاب فرمایا، اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ جو مزدور پوری مزدوری کر لے اس کے ساتھ کیا حساب کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا تعلق کرنا چاہیے؟ تو رب کائنات اللہ جل جلالہ کے فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ جو مزدور مزدوری کرتا ہے اس کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے، اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، دن روزہ رکھا، رات قیام کیا، فرمایا کہ میں اعلان ان کی عام معافی کا کرتا ہوں۔ میرے فرشتوں جاؤ دنیا میں اتر کر ہر طرف پھیل جاؤ، اور کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی چوک خالی نہ رہے، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو، اے مسلمانوں، نماز عید پڑھنے کے لیے جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور یہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو یہ محبوب طریقہ دیا
انہوں نے روزے بھی رکھے تھے، انہوں نے تراویح بھی پڑھی تھی، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، صدقہ خیرات زکات بھی دیا تھا، انہوں نے صدقہ فطر بھی دیا۔ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ بڑا ہی زیادہ قسمت کا دھنی ہوگا، اس کے لیے رب کائنات کے نوری فرشتے اس کی گواہی دیں گے۔ حضرات محترم، بڑا ہی یہ مبارک دن ہوتا ہے جسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں اور وعید تباہی کے دن کو کہتے ہیں، بربادی کے دن کو کہتے ہیں، جس کے لیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا یکم شوال عید کا دن ہر ایک کے لیے عید کا دن نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے لیے وعید کا دن بھی ہوتا ہے۔ عید اس کے لیے جس نے اپنے معمولات بدل دیے، اور وعید اس کے لیے جو خراٹے دے کے سوتا تھا۔ عید اس کے لیے جس نے بھوک پیاس برداشت کی گرمی کے موسم میں، اور وعید اس کے لیے جو اپنی صحت تندرستی کے باوجود روزے نہ رکھ سکا۔ عید اس کے لیے جس نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اور وعید اس کے لیے جو رات کو بھی خراٹے دے کے سوتا رہا۔ عید اس کے لیے جس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر خیرات کیا، صدقہ دیا، زکات دی، اور وعید اس کے لیے جس نے نہ صدقہ دیا، نہ زکات دی، نہ خیرات دی، بلکہ اس مال کے اوپر ساتھ بن کے بیٹھا تھا۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان جب حاضر ہوگا، پھر وہاں پہ اسے احساس ہوگا کہ میں غفلت میں وقت گزار کے آ گیا ہوں۔ حضرات محترم، بڑے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کیا، ان کے گھروں کے چولہے جلائے، ان کے غریب اور یتیم بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اور آج وہ بھی غریب، وہ بھی یتیم، وہ بے سہارا ہو، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منانے میں شامل ہیں۔ حضرات محترم، رحمت اس کو کہتے ہیں جس کی طرف رب کائنات اپنا رحمت والا چہرہ کر لیتا ہے۔ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، جس بندے کی طرف رب کائنات کا دھیان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ رحمت کی دلیل ہے۔ اور وعید اس کو کہتے ہیں، لعنت اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اپنا رحمت والا چہرہ پھیر لے۔ یہ لعنت اس بندے کے اوپر ہوتی ہے کہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ اس بندے سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ آؤ سنیے گا، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو اپنی شان کا علم ہو جائے گا، اپنے مقام کا پتہ چل جائے گا، جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان آیا تو اس نے اس کی رحمتوں کو نہ لوٹا۔ تو محبوب علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل آمین کہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جس نے رمضان کے روزے بھی رکھے، اس کی قدر بھی کی، اس کی اہمیت بھی جانی، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے معمولات کو بدل دیا۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ بندہ، کتنا لعنتی بندہ ہے وہ جو جس کے لیے اللہ کا نبی دعا کرتا ہے اللہ ہلاک ہو جائے، اتباع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور جبرائیل آمین کہہ کے اللہ کی بات ہمیں اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین کی آواز بلند کرتے ہیں کہ اتنے میں نے مناظر دیکھے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ میں نے یہاں پہ اپنے ادارے میں دیکھا، بڑی مشکل سے 12 سال یا 13 سال کی اس کی عمر ہوگی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس بچے کو، اس نے پورے 30 روزے رکھے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنے گرمی کے شدید گرم روزے ہیں، گرمی لائٹ جانے سے مزید بڑھ جاتی ہے اور بڑا احساس ہوتا ہے، لیکن میں نے
پڑی. ارے تمہاری مسلمانی کے لیے اقبال کہتا ہے، ہیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ارے تیرا دل مسلمان نہیں ہے، تیری نگاہ مسلمان نہیں ہے. اگر دل مسلمان ہوتا تو تجھے اللہ کی یاد کر پاتی، دل سے تجھے ماہ رمضان کی یاد جو ہے دلا دیتی. اور اگر تیری آنکھ مسلمان ہوتی تو تو مسجد کی راہ کو دیکھتا، تو مسجدوں کی راہ کو دیکھ دیکھ کر مسجدوں کی راہ دیتا. لیکن افسوس، سخت افسوس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان کے روزوں کو نہ رکھ کر اللہ کی راہ کو بھول دیا ہے. حضرات محترم، آپ اپنے گھروں سے نکلے، رب کائنات نے آپ کے آنے سے پہلے ہی راستوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی. جیسے ہی ماہ شوال کا چاند نظر آیا، رب کائنات نے اعلان کرنا شروع کر دیا، اے مسلمانوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں گا، ہے کوئی مجھ سے مال مانگنے والا میں عطا کر دوں گا. آج بھی آخرت کے حوالے سے دعا کرو گے میں قبول کروں گا، جو دنیا کے حوالے سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا. رب کائنات ابھی تک اعلان فرما رہا ہے اور خالق کائنات کے فرشتے اب مبارکبادیاں دینے کے لیے گلیوں بازاروں میں کھڑے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے اعلان فرما رہے ہیں. کوئی بندہ جب بھی گھر سے نکلتا ہے اس کو یہ فرشتے مبارکبادیاں دے رہے ہیں. کتنا وہ خوش قسمت انسان ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ کا پیغام مبارکبادیاں کے حوالے سے پہنچا رہے ہیں. ذات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس ماہ رمضان کی جو قدر کی ہے، انہوں نے اس کو پہچانا ہے، انہوں نے اس کو جانا ہے، اور انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. جیسے ہی ماہ رمضان شریف کے روزے شروع ہوتے تو یہ نبی کے اصحاب اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اے مالک مولا، یہ مہینہ سال کا بنا دے، ایک مہینے میں دل نہیں بڑھے گا. ہم تو جناب روزے کیا آتے ہیں، ہماری شامت آ جاتی ہے، اور دکاندار حضرات میں کھانے پینے والے کام کرنے والے بڑی بڑی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرتے نہیں تھکتے. لیکن حضرات محترم، رب کائنات اللہ جل جلالہ نے یہ جو نعمت دی، نبی علیہ السلام کے اصحاب ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو سال کا بنا دے، دل نہیں بڑھتا، دعا کرتے ہیں. اور جب یہ ماہ رمضان چلا جاتا ہے، صحابہ کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی، روتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کی جو ہم نے عبادت کی ہے اس مہینے کے اندر قبول کریو. ایک اس مہینے کے اندر عبادت کر کے 6 مہینے تک وہ روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں. جب 6 مہینے گزر جاتے ہیں پھر اگلے 6 مہینے کے لیے وہ اس کے آنے کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو جلدی بھیج دے، کیونکہ یہ سیر کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، جس کے اندر فرض پڑھو تو 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے، جس کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، جس کے اندر ایک دفعہ درود پاک پڑھو تو لاکھ دفعہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. حضرات محترم، یہ اہمیت اگر جانتا ہے تو نبی کا صحابی جانتا ہے کہ اس مہینے کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس مہینے کے گزر جانے کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے. آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوتے، آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوتے. وہ جانتے ہیں کہ مہینے کے آخر والے جو روزے ہوتے ہیں ان کی قدر کیا ہوتی ہے. آخری جو ایام ہوتے ہیں ان کی قدر کیا ہوتی ہے. لیکن افسوس، آپ ذرا غور کریں اللہ کی حکمت کو. 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلے 10 دن رحمتوں سے بھرے ہوئے، دوسرے 10 دن فرمایا یہ بخشش سے بھرے ہوئے، آخری 10 دن فرمایا یہ دوزخ سے آزادی کے ہیں. دیکھو اس کی روٹین چلتی ہوئی آئی. پہلے فرمایا رحمتیں لوٹو، خوب لوٹو، اب
کھول بھر لو، اپنے اپنی جھولیوں کو بھر لو۔ اس کے بعد فرمایا اب اللہ کی بار میں بخشش مانگو بخشش۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے آخر میں اب دوزخ سے آزادی کے حوالے سے آگ اٹھا لو۔ پورے 11 مہینے کے اندر جو بھی گردشیں ہوئی، جو بھی خطائیں ہوئی، اب مانگو اللہ کی بارگاہ سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے جب تنگ کیا تو رب کائنات اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی سارے بھائیوں کی برود حشر بخشش کرنی ہے۔ اور میں اسی طرح ایک بیٹے کی وجہ سے جو 11 بھائیوں کی بخشش ہوتی ہے، اسی طرح اس ایک مہینے کی وجہ سے 11 مہینے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک مہینے کی وجہ سے پچھلے 11 مہینوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اہمیت جاننی چاہیے، لیکن مسلمان یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کی سوچ کہاں چلی گئی۔ آخری جب روزوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جیسے آخری روزے شروع ہوتے ہیں، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی سوچ عید کی ہوتی ہے۔ عید 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 اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تو نے مہینہ پر روزے رکھے نہیں، اب عید منانے کے لیے آ گیا۔ آپ سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ آپ نماز عید پڑھنے کے بعد لوگ نماز عید کے بعد آؤ امیر المومنین سے عید مل کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ عجیب معاملہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر کا دروازہ، حجرے کا دروازہ بند ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لوگ دستک دیتے ہیں، امیر المومنین آج خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے اے لوگوں، عید اس کی ہے جس کی نمازیں قبول ہو گئی، عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا میری نمازیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، جب مجھے پتا چل جائے گا پھر میں بھی خوشیاں مناؤں گا۔ حضرت محترم، یہ اس بندے کو غور کرنا چاہیے جس کو اللہ نے طاقت دی دیکھنے کی، بولنے کی، پکڑنے کی، چلنے کی، اس کے باوجود اس انسان نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، اور آج سب سے زیادہ عید مناتا وہ نظر آ رہا ہے۔ اپنی ایمانداری سے وہ بندہ بتائے، فیل ہونے والے بچے نے کبھی مٹھائیاں نہیں بانٹی، کبھی اپنے استادوں کو ہار نہیں پہنائے، اس بچے نے کبھی اپنے خوشی کے حوالے سے پارٹیاں نہیں کی، وہ آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پیچھے 9ویں کا رزلٹ آیا ہے، 10ویں کا رزلٹ آیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی رزلٹ آئے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ آپ کو روتے نظر آئے ہیں یا ہنستے نظر آئے ہیں؟ کیوں جی؟ جو فیل ہوئے ہیں انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد رکھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان آیا، اس نے اس کی رحمت و کرم لوٹا، اس نے بخشش نہ کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنی انعامات سے نوازا ہے، ذرا شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ تیرے جسم کے اوپر کتنے ہیرے جڑے ہیں۔ کبھی تمہیں آنکھوں والے ہیرے نظر آئیں گے، کبھی یہ کانوں والے سنتے ہوئے ہیرے نظر آئیں گے، کبھی یہ زبان پہ ہیرو جیسی نظر آئے گی۔ بھی یہ اگر تمہیں اپنی زندگی کا پورے کا پورا دروازہ جو تمہیں اسلام جسم کا ہے، زندگی کے حوالے سے دیکھ یہ کتنا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس نے دیا ہے اس کی بارگاہ میں تو شکر نہیں کرتا، سجدہ شکر نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ کے اندر تو نہ شکر ہی کرتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد رب کائنات یہ جب رات الزٹ بول گیا، رات کون سی رات تھی؟ لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔ ماہ رمضان کی راتیں گزر گئی، میراج شریف گزری، شب برات گزری، شب میلاد گزری، لیکن یہ رات شب قدر، شب میلاد، شب برات سب رات کے بعد آئی، اور یہ رات کون سی ہے؟ انعام والی رات۔ یہاں پہ اذان بولتا ہے کس کس کی قبول ہوئی ہے، کس کس کے روزے قبول ہوئے ہیں، لیکن یقین کرو
رب کائنات ایسا غفور رحیم ہے، اس کی بارگاہ کے اندر جو جیسے بھی روزے رکھتا ہے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، وہ دکھاوے کے روزے ماہ رمضان کے صدقے اور اپنے محبوب کے صدقے سب کے قبول فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے میرے فرشتے آپ اعلان کریں گے، چوکوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اعلان کیا ہے؟ اعلان یہ ہے لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو اس بات کی رب کائنات نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایسے ہو گئے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنے گئے تھے، جاؤ خوشی سے واپس لوٹ جاؤ۔ جب نمازی واپس جاتا ہے تو محبوب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہوا ایک دروازے سے آیا، دوسرے راستے سے واپس گیا تو رب کائنات کے دوسرے راستے والے فرشتے بھی اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اس کے لیے مبارکباد کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کرتا ہے، جانے کا غم کرتا ہے، رب کائنات اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ماہ رمضان جب گیا تو آپ کو صدائیں آ رہی تھی، الوداع الوداع ماہ رمضان، رو رو کر لوگ پڑھنے والے، اور اس حوالے سے کہ ان کی آنکھیں بتاتی ہیں انہیں ماہ رمضان چلے جانے کا کتنا غم ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرشتے جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے، ماہ شوال کا چاند نکلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے روتے ہیں، رب کائنات اللہ جل جلالہ کے فرشتے روتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرتے آقا فرشتے کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ امت کے غم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اس کو امت کے غم کو یاد کر کے، امت کی مصیبت کو یاد کر کے۔ آقا کون سی مصیبت؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اس مہینے کے اندر جو ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ نمازیں بھی قبول کرتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے، فرض 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ سیل کا مہینہ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی جو امت کے لیے کوئی پریشانی تھی، کوئی مصیبت تھی، لیکن افسوس ہے فرشتہ تو ہمارے غم کے لیے رو رہا ہے، فرشتہ ہمارے غم کے لیے رو رہا ہے۔ حضرت محترم غور کریں، رب کائنات نے ہمیں بہت بڑا یہ انعام دیا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو بچے جو پورے روزے رکھ کے آئے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں، دعا کروں گا رب کائنات ان کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے۔ بڑے بڑے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہیں، اور بڑے بڑے بوڑھے بابوں نے، اور بلکہ بڑے بڑے بیماروں نے روزے رکھے ہیں۔ اللہ ان کو شفا دے اور ان بوڑھوں کو اور ہمت عطا فرمائے کہ بڑا یہ ان کا خاص ایک جذبہ ہے، اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ لیکن افسوس ہے کہ جناب جو نوجوان طبقہ پہلے چائے پی کر روزہ رکھنے والے 35 سال کے بعد آئے ہیں یہ روزے، 30 سال 35 سال کے بعد تقریباً یہ بڑا گرم موسم ہے، لیکن حضرات محترم مزہ تب ہی آتا ہے جب رب کائنات کی بارگاہ کے اندر انسان ایسے حالات کے اندر بھی آ کر شکر ادا کرے، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر معاملات بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی اپنے نمازیوں میں ایسے نمازی دیکھے ہیں، پہلے وہ زکاتیں دیتے تھے، اب بیچارے زکاتیں دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بڑا مانتے تھے، اب بیچارے پریشان ہیں۔ پہلے لوگ گھروں میں چولہے چلاتے تھے، اب ان کا خود چولہا بجھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرتے نظر نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں اس کی بارگاہ میں اب بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کس حال میں رکھا ہے؟ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہے، اور نبی کے صدقے انشاءاللہ العزیز ان کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور ان کے لیے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، بڑے بڑے دن آتے ہیں، لیکن
جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام نے خربوزہ کاٹ کے اس کے حصے کیے، صحابہ بیٹھے دیے، سب صحابہ نے تھوک دیا، وہ خربوزہ کڑوا تھا لیکن ابو بکر صدیق سارا ہی کھا گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر انہوں نے تھوک دیا، یہ کڑوا تھا، تو نے کیوں کھا لیا؟ عرض کیا آقا انہی ہاتھوں سے میٹھا بھی تو کھایا ہے، انہی ہاتھوں سے میٹھا بھی تو کھایا تھا، اب اگر میں اس کو تھوک دیتا تو جو پہلے میٹھے کھائے تھے اس پہ حرف آ جاتا، اگر انہی ہاتھوں سے میٹھا کھایا ہے تو اس کو اس کڑوے کو میٹھا سمجھ میں کھا جاتا ہوں، میں آج تھوک دوں تو جو میٹھے کھائے تھے اس پہ حرف آ جائے گا۔ حضرت محترم ہم نے پورے 11 مہینے پیٹ بھر کے کھایا، لیکن اس ایک مہینے کے اندر اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے معاملات بدل دیے۔ پہلے صبح 10 بجے ناشتہ ہوتا تھا، اب صبح 3 بجے کھانا کھایا جا رہا ہے، صبح 1 سیب اور دودھ کا گلاس پی کر دفتر جاتا ہے، اب صبح 3 بجے کھانا کھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ارے اور کوئی معاملہ نہیں، میری صحت خراب نہیں ہوگی، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنے معاملات بدل رہا ہوں۔ تو رب کائنات بھی فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، یہ اپنے سارے معاملات اٹھنے والے، کھانے پینے والے سارے میرے لیے بدل رہا ہے، جاؤ اعلان کر دو میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ حضرت محترم ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، شیطان جھگڑا ہوتا ہے، پہلے کی نسبت اب زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے نمازیوں کی۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان شریف کے اندر آخر تک لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اب چند دنوں کے بعد یعنی کہ 1 ہفتہ کہہ لیں صفحے کم ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اپنی قدر کر، اپنی اہمیت جان، اگر تم اللہ سے منہ موڑے گا پھر وہ بھی تم سے منہ موڑ لے گا۔ مسجدیں ویران ہونے کے لیے نہیں ہے حضرت محترم، مسجدیں ویران ہونے کے لیے نہیں ہے، مسجد نام ہی آباد کرنے کا ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کرتے ہو، اللہ کے گھر کو بھی آباد کرو۔ اور ماہ رمضان کے اندر لوگوں نے نماز پڑھی لیکن وہ داد مجھے نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے۔ اور میں ہر سال یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اگر ایک گلی گئی نمازی سارے آ جائے تو مسجد چھوٹی ہوتی ہے، یہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے، لیکن افسوس ساتھ افسوس ہمارا دھیان صرف دنیا کی طرف چلا گیا۔ میں نے آخری جمعہ دین اور دنیا کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، تقریباً 1.25 گھنٹے سے زیادہ میں نے بیان کیا اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ بیان میرا آ بھی چکا ہے۔ اس حوالے سے غور کرو کہ ہم کس طرح نکل گئے ہیں۔ یہ آج جو اجتماع نظر آ رہا ہے اوپر بھی بڑھ گیا ہے، بھائی مجھے بھی بندے نظر آ رہے کھڑے، بھائی ساری صفحے بڑی بڑی ہیں۔ کیا ابھی 5-6 گھنٹوں کے بعد ظہر کی نماز جب آئے گی تو کیا وہ نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ چلیں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ جو عید کی نماز پڑھنے کے فرض ہے؟ جی بولو تو صحیح ہے، اصل میں وہ یقین کے حوالے سے ہے نا، تب جواب بولنا ہوتا ہے۔ یہ نماز فرض نہیں ہے عید کی نماز، لیکن کیوں آئے ہو؟ یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ صرف اس لیے کہ دکھاوا دکھانا ہے؟ نہ میرے بھائیوں، آؤ اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ جس طرح آج ہم نے اہتمام کیا
مصطفیٰ ہے. آپ نبی کے ماننے والے ہو, داتا گنج پر کے ماننے والے ہو, غوث اعظم کے ماننے والے ہو, ارے اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو, آپ کی قبول ہوگی ہے. آپ مسجدوں کو ویران نہ کرو, خدا را مسجدوں کو ویران نہ کرو. جس طرح اپنے گھر کو آباد کرتے ہو اسی طرح اللہ کے گھر کو بھی آباد کرو, مسجد کو آباد کرو. جب آپ مسجد کو آباد کرو گے تو پھر یہ شکایت نہیں ملے گی مجھے اپنے گھر سے ڈر لگتا ہے, گھر کے اندر سے خوف آتا ہے, گھر میں سارے لڑتے ہیں, گھر میں بے برکتی ہے, مال بعد میں آتا ہے, پہلے ختم ہو جاتا ہے. یہ شکایت نظر نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا تھا. پھر اللہ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا. وقت ہو گیا ہے. نماز عید کا طریقہ اور اس کی نیت سماعت کر لیں. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے پڑھنی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اس کا طریقہ اب آپ سماعت کر لیں, جو اندر والے ہیں دیکھ بھی لیں. پہلی تکبیر تحریمہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ دیتے ہیں, اس کے بعد ہم نے سلام پڑھنی سبحان اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ بسم اللہ امام پہلے بھی پڑھتا ہے, ابھی پڑھے گا, یہ مقتدی نہیں پڑھتا. اس کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جائیں. آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے, سلام پڑھنے کے بعد اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دینا, پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دینا, پھر اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ دیں گے. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد سورت ملائے گا, رکعت پوری کرے گا, اگلی رکعت میں کھڑا ہو کے پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا, اور اس کے ساتھ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں پڑھی جائیں. ہاتھ باندھے ہوئے 3 تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی, اس پہ آپ نے رکوع کرنا ہے. اور نماز ختم ہونے کے بعد ذکر پاک نہیں ہوگا بلکہ آپ تسبیحات پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. اس کے بعد خطبہ ہوگا, پھر دعا ہوگی. سارے حضرات اپنی صفیں درست فرما لیں.